علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10واں سپارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 یعنی 36۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے اللہ کی کتاب ہے جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو۔ کما یقاتلونکم کافۃ، جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، 4 حرمت والے مہینوں سے مراد 3 متصل یعنی یکے بعد دیگرے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک جدا رجب المرجب ہے۔ عرب زمانہ جاہلیت میں ان مہینوں میں جنگ حرام جاتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت اور زیادہ کر دی گئی ہے۔ اس مہینے کی جو پہلی رات ہے، یعنی اگر آج یعنی آنے والی رات یہ یکم ہو گئی تو یہ پہلی رات ہوگی۔ تو پہلی رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 رجب کی پہلی رات، نمبر 2 15 شعبان کی رات، نمبر 3 جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات، نمبر 5 عید الاضحیٰ کی رات۔ اور رجب شریف میں جو پہلا دن ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ آگے یہ حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا 2 سال کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے، اور پھر ہر دن کا روزہ
ایک مہینے کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عظمت والا مہینہ یہ شروع ہونے لگا ہے۔ اگر اس کی کل پہلی تاریخ ہوتی ہے تو پہلے دن کا روزہ جو بندہ رکھے گا 3 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور پھر دوسرے دن کا 2 سالوں کا، تیسرے دن کا 1 سال کا، اور پھر ہر دن کا روزہ جو ہے وہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ مزید سنیے کہ رجب میں جو کوئی 7 روزے رکھے تو اس کے لیے کیا ہے، جو 8 رکھے اس کے لیے کیا ہے، جو 10 رکھے اس کے لیے کیا ہے، جو 15 رکھے اس کے لیے کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا۔ جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی، ندا یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، بس تو از سر نو عمل شروع کر کہ تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ اور جو زائد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ دے۔ اور رجب میں نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو خود بھی روزہ رکھا اور ہمراہیوں کو بھی روزے کا حکم دیا۔ ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ برسر سفر رہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اس کے اندر روزوں کی اور کیا کیا فضیلتیں ہیں یہ جاننے کے لیے کفن کی واپسی، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ العالیہ کا بہت پیارا رسالہ رجب کے حوالے سے ہے۔ یہ رسالہ اس کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ الکریم رجب المرجب میں روزے رکھنے کے لیے انشاءاللہ جذبہ ملے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین